الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عزت دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو اپنی محبت اور اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی عرب ہو، کوئی عجم ہو، تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان اس کی محبت اور اس کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اگر اس انسان کے پاس تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہو، اس کے احکام کے مطابق یہ انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہو، تو اللہ کے نزدیک یہ بندہ بڑا محترم ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بندہ بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بڑی عزت اور بڑا اس کا اکرام کرتا ہے۔ یہ اس بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ اگر اپنے رب کی رحمت کو اپنے نام کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کی نظر کرم اپنی طرف مقبول کروانا چاہتا ہے، تو پھر اس بندے کو اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ جن راہوں کو اختیار کرنے سے یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکلوں کو یا انسانوں کے دنیاوی اسٹیٹس کو نہیں دیکھتا۔ آپ کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ آپ دنیا میں مالدار ہیں، آپ صدر ہیں، وزیر ہیں، آپ کا دنیاوی اسٹیٹس بہت اعلیٰ، بہت اونچا ہے، آپ عرب ہیں، عجم ہیں، آپ گورے ہیں، کالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ فیصلے نہیں کرتا۔ انسانوں کے بارے میں اللہ کے فیصلے انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ انسانوں کی نیت اور ان کے اعمال، یہ دو چیزیں اللہ رب العزت بندے کی دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کرتا ہے۔ میری باتوں کو ذرا توجہ سے سنیے گا، دھیان دیجئے گا۔
بڑی فائدہ مند چیزیں انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، ایسی چیزیں کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارا رجحان اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ اس لیے ذرا میری گزارش ہے کہ بھائی ذرا توجہ سے اور غور سے باتوں کو سنیں۔ 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور 1 گھنٹے میں بہت سی باتوں کو سمیٹنا ہوتا ہے، تو برائے مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انیزہ کے ساتھی بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے محبت کرنے والے، بڑی توجہ سے سننے والے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی نصیحت کے لیے، یاد دہانے کے لیے یہ بات عرض کرنا پڑ جاتی ہے، بعض بات محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ آپ لوگوں سے ہمیں محبت ہے، تو اسی لیے اللہ کے فضل سے آپ کے پاس مہینے میں 1-2 چکر ہم لگاتے رہتے ہیں۔ اہل انیزہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، انیزہ کے مشائخ سے بھی اور انیزہ کے طلاب جو ہیں ان سے بھی بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف دیکھتا ہے؟ آپ کی نیت اور آپ کے اعمال۔ آپ کا دل جو ہے کسی عمل کو کرتے ہوئے اس دل میں نیت کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، پھر اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے بندے کو عزت دیتا ہے، اپنے بندے کے مقام اور اس کے مرتبے کو اونچا کرتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عربی ہے، یہ غیر عربی ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کا رنگ کالا ہے، یہ مالدار ہے اور یہ بیچارہ غریب مسکین فقیر ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھتا۔ شہنشاہ کائنات، اس پوری دنیا کا، زمین و آسمان کا خالق و مالک، پوری کائنات کے اوپر جس کی قدرت ہے، پوری کائنات کے اوپر جس کا قبضہ ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا جو مالک ہے، بھائیوں، ہم سب میں سے، انسانوں میں سے ایک معمولی سا انسان، اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، انتہائی معمولی انسان، یہ معمولی انسان اگر اپنی نیت اور اپنے اعمال کو درست رکھے تو یہ کائنات کا مالک اس سے محبت کرتا ہے، یہ کائنات کا خالق و مالک اسے عزت دیتا ہے، اسے احترام دیتا ہے، اس کی تکریم کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں، بہت سی مثالیں قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے، ایسے ایسے نام کہ جن ناموں کو شاید آج بہت سے مسلمان ان ناموں کو جانتے بھی نہ ہوں گے، ان ناموں کے بارے میں ہمارے بہت سے مسلمانوں کو تعارف بھی نہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بڑی عزت والے، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تکریم کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مقام اور بڑے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائے۔ میں ان میں سے کچھ کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور غور سے سنیں۔ یقیناً میں اور آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ حضرت بلال کیا تھے؟ آپ کا مالی سٹیٹس کیا تھا؟ آپ کا رنگ کیا تھا؟ آپ کی نسل کیا تھی؟ آپ دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، غلام تھے، غلام، رنگ کالا سیاہ تھا، اور ان کا مالک ان پر ظلم اور زیادتیاں کرتا تھا۔ اللہ اکبر! جب اسی بلال نے اللہ کی راہ کو اختیار کیا رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس بلال نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، سنیے اور غور سے سنیے گا،
آج ایک ایک بات سمجھانے کو دل چاہتا ہے. اللہ کرے سب باتیں ہماری سمجھ میں آئیں اور یہ باتیں ہمارے لیے اس بات کا سبب اور ذریعہ بن جائیں کہ ہم بھی ان راہوں کو اختیار کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حیثیت کیا ہے؟ غلام ہے. مالی سٹیٹس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حبشی غلام ہیں، رنگ میں کالا سیاہ. لیکن جب انہوں نے حضرت بلال نے اللہ کی راہ کو اختیار کر اللہ کی راہ پر چلے، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے دین پر قائم و دائم ہوئے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کیا، سبحان اللہ، اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی. غلامیوں سے آزادی دلوائی، غلامیوں سے آزاد کروا کے اللہ نے حضرت بلال کو ساتھ کس کا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معظم خاص بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو خاص ساتھی ہیں ان خاص ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوا. یہ کوئی چھوٹی عزت ہے، یہ بڑی عزت ہے کہ اللہ نے بلال کو ساتھ کس کا دیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا چلا گیا. عزت کیسی بڑھی، اکرام اللہ نے کیسا کیا. یہ بلال اللہ کی عبادت میں جتنے زیادہ ہوئے، جتنی اللہ کی عبادت اس کی اطاعت زیادہ کرتے گئے، اللہ ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو بھی اونچا کرتا چلا گیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، آسمانوں پر پہنچے ہوئے جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور جنت کی سیر کرتے ہوئے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ آگے ہمارے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ جبرائیل کو پتا ہے، جبرائیل جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہے، وہ جبرائیل کہ جس کا مقام اور مرتبہ تمام فرشتوں میں اونچا ہے، وہ جبرائیل گواہی دیتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول یہ بلال ہے، چلتا زمین پر ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ مقام، یہ مرتبے، یہ عزت اللہ دیتا ہے کس وجہ سے؟ کہ بلال نے اپنی گردن کو اپنے رب کے سامنے جھکا لیا اور اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دیا اور زندگی ایسی گزاری جیسی اللہ نے چاہی. تو اللہ نے عزت دی، کیسا مقام دیا، کیسا مرتبہ دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم جتنا زیادہ تقوی اختیار کرو گے، تم جتنا زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو گے، تم غلام صحیح، تم ایک عام نوکر صحیح، تمہارا رنگ کالا سیاہ صحیح، تم ایک عام انسان صحیح، لیکن اللہ کی نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا. اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اگر تم متقی ہو، تو رب کعبہ کی قسم جس اللہ نے بلال کو مقام دیے ہیں وہ اللہ تمہیں بھی مقام دے گا، وہ اللہ تمہیں بھی عزتوں سے نوازے گا. اللہ اکبر. آئیں سنتے جائیں، کچھ 4-5 اور مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں. سبحان اللہ. ایک دیہاتی صحابی ہے، دیہات میں رہنے والا صحابی ہے، نام ہے اس کا زاہد ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ. شاید ہی اس کے نام سے لوگ واقف ہوں، شاید ہی اس کے نام سے لوگ واقف ہوں، بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں. واقعہ شاید جانتے ہو لیکن نام سے شاید واقف نہ ہو. دیہاتی صحابی ہے، دیہات میں رہنے والا، بدو ہے، اس کا بھی رنگ کالا سیاہ ہے. گزر بسر کن چیزوں پر ہوتا ہے کہ دیہات میں سے کبھی کوئی سبزی لے آیا، کبھی کوئی گھی لے آیا، کبھی کوئی دیہاتی سوغات لے آیا اور مدینے کے شہر میں کھڑا ہو کر بیچ کر اپنا گزارا کرنے والا. یہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے. محبت اتنی کہ جب بھی دیہات سے شہر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف دیہات کے لے کر آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت.
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظاہر تم محمد اور آل محمد کے دوست ہو. ظاہر تم محمد اور آل محمد کے دوست ہو. ایک عام دیہاتی ہے، ایک عام انسان ہے، کالا سیاہ اس کا رنگ ہے، اس کی مالی حیثیت کچھ بھی نہیں، لیکن خالق کائنات، دیکھیں اللہ کی قسم، وہ رب کائنات، اس نے اپنے نبی کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا اور اس کے ساتھ اس کی دوستی. سبحان اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا دوست قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن یہی ظاہر بازار میں کھڑا اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. جو دیہات سے سودا سامان لے کر آیا ہے اسے بازار میں کھڑا ہو کر بیچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے آئے. اس کو پتہ نہ چلنے دیا. اللہ کے رسول نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ یہ پہچانے کہ میں کون ہوں. پہلے شروع میں تو پتہ نہ چلا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آتی خوشبو، ہمارے رسول کے ہاتھ خوشبودار ہاتھ، ان ہاتھوں سے آنے والی خوشبو اور وہ نرم ہاتھ، اس نے محسوس کر کے بتا دیا کہ آپ کون ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے، جب اس نے پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب جی نہ چاہا کہ اللہ کے رسول پیچھے ہٹے. اب یہ نہ دل کیا کہ آپ سے میرا جسم الگ ہو، بلکہ اپنے جسم کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا مجھ سے؟ کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے؟ وہ کہتا ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیکار آدمی ہوں، میں کالا کلوٹا، نکما، غریب، مسکین، فقیر، آپ کو میری کیا قیمت ملے گی؟ آپ کو میری کیا قیمت ملے گی؟ اب سنیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ظاہر تم اللہ کی نظر میں بیکار نہیں، اللہ کی قسم تم اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہو. تم اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہو. یعنی کہ ایک عام دیہاتی بدو ہے، کالا سیاہ اس کا رنگ ہے، چھوٹی موٹی دکانداری کرنے والا ایک عام انسان، لیکن دیکھیں اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اس کا دین پر چلنا، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اس چیز نے اسے اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی بنا دیا. یعنی اللہ کی نظر میں کون سی چیز قیمتی بناتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ دین پر چلنا. جلیبیب کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور صرف اولاد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال بھی دیا. جلیبیب مدینے کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. سبحان اللہ. بات آگے سنیے. ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ ہوئی، اس جنگ میں کچھ مسلمان شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، ہر تفقدون من احد، بھئی تم کسی کو گم پاتے ہو؟ نعم یا رسول اللہ، فلانا 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 فلان فلان ہے. پھر آپ پوچھتے، ہر تفقدون من احد، کسی کو گم پاتے ہو؟ نعم فلانا 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 فلان فلان فلان. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لیتے. پھر آپ نے پوچھا، این جلیبیب، جلیبیب کدھر ہے؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، جاؤ ذرا اس کو تلاش کرو. تلاش کیا گیا تو ایک جگہ دیکھا کہ 7 کافر مرے پڑے ہیں، اور ان 7 کافروں کے ساتھ جلیبیب کی لاش پڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آ کر جلیبیب کے چہرے سے مٹی کو جھاڑا اور فرما رہے ہیں، فرمایا جلیبیب نے ان 7 کافروں کو جہنم حاصل کیا ہے، اور ان 7 کافروں کو مار کے جلیبیب جو ہے وہ جنت میں جا چکا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ سنیں،
جلیبیب کے لیے جو اعزاز کی بات، جلیبیب کے لیے جو اس کی عزت کا باعث، وہ کیا بات؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جلیبیب، یہ جلیبیب ہے، ہوا منی وانا منہ، یہ جلیبیب جو ہے یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں۔ یہ کتنی عزت کی بات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرور کونین، سردار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جلیبیب جو ہے یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے۔ اللہ اکبر، اتنی قربت، اتنی محبت کا اظہار کس کے ساتھ؟ ایک کالا کھلوٹا، ایک وہ کہ جو ایک مسکین تھا، ایک فقیر تھا، ایک عام سا انسان تھا، لیکن واللہ ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں یہ عزت اور مقام اور مرتبے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں ایک اور حبشی غلام کی بات۔ کتنے حبشی غلام ہو گئے؟ 3 ہو گئے، مسکین فقیر لوگ۔ پہلے ان کی باتیں سنا لو۔ چوتھا ایک اور سننے، چوتھے نمبر خیبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر چڑھائی کی تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے یہاں پڑاؤ وغیرہ ڈالا تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا، اس کا نام اسلم تھا، اور یہودی خیبر کا ایک عامر نامی یہودی اس کی یہ بکریاں چراتا تھا۔ یہ اسلم نامی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتا چراتا وہاں آ گیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رکھا تھا اس نے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، کہنے لگا اگر میں اس کلمہ کو پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں اس کلمہ کو پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ کہنے لگا حضور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں، میرا یہ رنگ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس سے بدبو آ رہی ہے، کیا میرے جیسے کالے، میرے جیسے بدبودار، میرے جیسے مسکین اور فقیر کو جنت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں جنت ملے گی اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں جنت دے گا۔ کہنے لگا اچھا، کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نہیں کہ دنیا کی دولت کتنی ملے گی، یہ سوال نہیں ہے، یہ حاجت نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے۔ جواب کیا ملا ہے کہ جنت ملے گی، جنت۔ اس انسان نے، اس کالے سیاہ شخص نے، اس بکریوں کے چرواہے نے اسلام کیوں قبول کیا ہے کہ جنت ملے گی؟ اسلام قبول کیا ہے کہ جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ذرا تقوی بھی دیکھیے گا۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ جو بکریاں ہیں، یہ بکریاں تو فلاں یہودی کی میرے پاس امانت ہے، میں اب اس امانت کو کیسے اس تک پہنچاؤں؟ یہ نہیں کہ میں تو ابھی ادھر آ گیا ہوں، کیوں نہ ان کی بکریاں دبا لیں ہم۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، اللہ کا ڈر دیکھے، دیانت دیکھے۔ کہنے لگا کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اس کا میں کیا کروں، کیسے ان تک پہنچاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ذرا خیموں سے باہر نکال اور ان کا رخ بستی کی طرف کر دے، اور بستی کی طرف رخ کر کے ان کو ہانک دے، تیری طرف سے اللہ اس امانت کو ادا کر دے گا، تیری طرف سے اللہ اس
امانت کو ادا کر دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے بکریوں کو باہر نکال کے بستی کی طرف، خیبر بستی کی طرف اس کا بکریوں کا رخ کیا اور کنکریاں مار کر انہیں ادھر ہانک دیا۔ اب بکریاں گئی یہاں تک کہ وہ قلعہ جو خیبر کا ہے اس کے اندر وہ داخل ہو گئی، یعنی اس کا مطلب اللہ نے اس امانت کو اس کی طرف سے ادا کر دیا۔ اب جنگ ہوئی، خیبر کی جنگ آپ نے سنی ہوگی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لڑائی ہوئی، یہ جو بکریوں کا چرواہا اس نے اس جنگ میں حصہ لیا، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اس جنگ میں یہ چرواہا شہید ہو جاتا ہے، اس جنگ میں یہ چرواہا شہید ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو سیرت النبی جو کتاب ہے ان کی اس میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ شہید ہو گیا، اسلم شہید ہو گیا، جس کے کپڑے پرانے تھے یہ شہید ہو گیا، جس کے جسم میں سے بدبو آ رہی تھی یہ شہید ہو گیا، جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، نبی کریم آئے اس کے پاس اور آ کے جو ارشاد فرمایا وہ سنی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اسلم کے پاس دیکھ رہا ہوں کہ دو انتہائی خوبصورت حوریں کھڑی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے، اس اسلم کو اللہ نے اس کے کالے رنگ کو گورے رنگ میں تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے اس کے قبیح چہرے کو انتہائی خوبصورت بنا دیا ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کی قسم، یہ کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، رب کائنات، انسانوں اگر تم اس کی مان لو، اگر تم اس کے احکام پر چلو، اگر تم اس کی اطاعت کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ اللہ تمہیں بھی اسی طرح عزتیں دے۔ واللہ وہ تو محبت بڑی کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے پیار، وہ تو اپنے بندوں سے پیار بڑا کرتا ہے۔ یہ بندہ ہی بڑا نکمہ ہے، یہ بندہ ہی بڑا بے وفا ہے، یہ بندہ ہی بڑا نکمہ بے وفا ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز کو سمجھتا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس انسان کے تقوی نے، اس انسان کے ایمان نے، اس انسان کی دیانتداری نے، اس انسان کے اس ایمان سے اس کے تعلق نے، دیکھیں اسے اللہ کی نظر میں کتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ نے خوشبو عطا فرما دی اور ایسا مال و متاع عطا فرمایا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے واقع ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ آئیں ایک اور سنیں یہ واقعہ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے میں چھوٹا سا ایک باغ بھی ہے، انصاری صحابی ہیں، مدینے میں ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے رسول میں اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے، انہوں نے جانے سے پہلے اپنے بیٹے جابر سے کہا، کہتے کہ بیٹا دیکھو میری ہے اور تمہاری بہنیں بھی ہیں، کچھ 6-7 بیٹیاں بھی تھی حضرت عبداللہ کی، ان بیٹیوں کی ذمہ داری اور جو مجھ پر قرض ہے اس کو تو نے ادا کرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو تو نے ادا کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں بیٹا کہ میں اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دوں، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں ان پہلے لوگوں میں ہوں گا جن کو شہادت نصیب ہوگی، ان شہیدوں میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں پہلے نمبر پر ہوں گا، یعنی ان میں میرا شمار ہوگا۔ تو بیٹے یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ میری نصیحتیں وصیتیں ہیں، اس پر عمل کرنا۔ یہ کہہ کر
حضرت عبداللہ جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی زیادہ مالدار نہیں ہیں، بلکہ کس حالت میں جا رہے ہیں کہ مقروض ہے، مسکینی کی حالت ہے. گئے، جنگ ہوئی، جنگ میں شہید ہو گئے. اب شہادت کے بعد عبداللہ بن عمر ان کی لاش کے پاس ان کا بیٹا جابر بیٹھا ہے. جابر کہتا ہے میں اپنے والد کے چہرے کے اوپر سے بار بار کپڑا اٹھاتا اور روتا، بار بار اپنے والد کے چہرے کے اوپر سے کپڑا اٹھاتا اور میں روتا. اتنے میں حضرت عبداللہ کی بہن بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی روتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر رو یا نہ رو، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. عبداللہ کے اوپر فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ کو دفنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی حضرت جابر سے ملاقات ہوئی. جابر بڑے پریشان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد صاحب کے بعد ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑی ہیں. آپ جانتے ہیں میرے پاس میری بہنیں اور اس طرح میرے والد کا جو قرض ہے اس سے پریشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں تمہیں ایک بات سناؤں. وہ کیا ہے؟ فرمایا اور اللہ انہیں جنتوں میں رزق عطا فرما رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ جنتوں میں زندہ ہے. اللہ نے وہاں انہیں مقام اور مرتبے دے رکھے ہیں. اس زندگی سے دنیا کی زندگی کا قیاس نہ کر لیجئے گا. وہ ایک الگ بات ہے، میں ادھر نہیں جاتا. آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ اس زندگی سے مراد وہ جنت کی زندگی، وہ موت کے بعد کی زندگی. اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. مراد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے انہیں اتنی عزت، اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ وہاں جنت کے باغیچوں کی سیریں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے یہاں ایک واقعہ وہ یاد آیا ضمناً کہ آپ نے سنا ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا. وہ حبیب نجار کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چپ ہو گئے. جس نے سنا وہ ہاتھ کھڑا کرے. حبیب نجار کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ مفی یلا ما فی مشکلہ انا ابین باذن اللہ. یلا حبیب نجار، اس کا تذکرہ نام سے تو نہیں، واقعہ بیان ہوا ہے اور اس کا نام تفسیر میں موجود ہے. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 26 27 کی آیتیں پڑھ لیں. وہاں پر جا کر یہ بات جو ہے تھوڑی سی وہاں بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص حبیب نجار، یہ وہاں پر جہاں جس علاقے میں رہتا تھا اللہ نے وہاں پر 3 نبیوں کو بھیجا. 3 نبیوں کو بھیجا بستی والوں کی اصلاح کے لیے. بستی والے نہ مانے، اس اکیلے نے اسلام قبول کیا. حبیب نجار، نجار جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اور یہاں جو نجار کا کام کرنے والے ہیں، لکڑی کا کام کرنے، حیثیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ وہ حیثیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ معاشرے میں معمولی حیثیت ہوتی ہے، معمولی انسان. یا حبیب نجار، اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے اسلام قبول کیا تو بستی والے سارے اس کے دشمن بن گئے. بستی والے سارے اس کے دشمن بن گئے. بستی والوں نے جمع ہو کے، اکٹھا ہو کے اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اسے زمین پر لٹا کے اس کے اوپر نوجوانوں کو چھوڑ دیا کہ اس کے اوپر چھلانگے مارو. یہاں تک کہ اپنے قدموں تلے روند کے اس کو شہید کر دیا گیا. اس کو شہید کر دیا گیا. نجار ہے، عام انسان ہے، عام آدمی ہے. اللہ کی قسم جب یہ شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، جاؤ سورہ یاسین کی ان آیتوں کو پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ. کیا فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا. جنت میں داخل ہو جا. اب جنت میں جب داخل کیا جا رہا ہے
تو قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے خواہش کی، اور سنیں غور کریں، حبیب نجار ایک عام انسان، ایک عام آدمی، رب کائنات نے دیکھے اس کی عزت، اس کی تقریر کتنی کی ہے کہ اس کے کلمات کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اس نے جو اللہ سے باتیں کی، اللہ نے اسے قرآن میں نازل فرما دیا۔ فرمایا قال یا لیتا قومی یعلمون، ہائے کاش کہ یہ میری قوم، وہ پیچھے جو میرے دشمن بن گئے اور جو نبیوں کے دشمن بنے، ہائے کاش انہیں پتہ چل جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس طرح مجھے بخش دیا اور کس طرح اس خالق و مالک نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ ہائے کاش وہ قوم جان لے، ہائے کاش وہ قوم جان لے۔ وہ قوم تو نہ جان سکی، اے سامنے بیٹھی ہوئی قوم تو جان لے کہ جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے اللہ اسی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اسی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ جابر عبداللہ بن عمر، یہ سبحان اللہ، ان کو اللہ نے یہ مقام دیے، اور پھر جب کلام کیا، جو مانگا تو اللہ نے وہ کر دکھایا، آیتیں نازل کر کے بتا دیا کہ عبداللہ کو ہم نے کیا مقام دیا ہے اور کیا عزت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہی نہیں، عبداللہ کے بارے میں اور بھی ایک دو باتیں سنیں۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے جابر، ابھی پریشانی ان کی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ قرض ہے۔ کیا ہے؟ قرض ہے۔ اب جو ایک باغ تھا چھوٹا سا، اس میں جو پھل ہے وہ قرض اتارنے کے لیے ناکافی ہے۔ قرض خواہوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقروض ہوں، والد کا قرض اب مجھ پر ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسا کرو، باغ میں چلو، میں آتا ہوں۔ تو باغ پہنچو، میں آتا ہوں، اور میں جب آؤں تو پھر میرے آنے پر باغ کا جو پھل ہے اس کو اتارنا۔ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھجوروں پر جو کھجور کا باغ تھا اس کی کھجوریں اتاری گئی، سامنے ڈھیر لگا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب بلاؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قرض لینا ہے تیرے باپ سے، بلاؤ ان کو۔ وہ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر سے لپ بھر بھر کے ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے قرض لینا تھا۔ ساروں کا قرض ادا ہو گیا اور ڈھیر اسی طرح قائم رہا۔ ساروں کا قرض ادا ہو گیا اور ڈھیر ویسے ہی قائم رہا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ نے آگے بھی عزتیں دی، اللہ رب العزت نے عبداللہ کو آگے بھی عزتیں دی، اور پیچھے بھی اللہ نے عبداللہ کی عزتوں کو، نہ صرف عبداللہ بلکہ عبداللہ کی اولاد کی بھی اللہ نے عزتوں کو قائم رکھا۔ اللہ یوں عزتیں دیتا ہے، یوں مقام دیتا ہے، یوں مرتبے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ کے بارے میں ایک اور بات بھی سناؤں، وہ بھی سنیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو دفن کیا گیا تو ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی دفن کیا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے باپ کی قبر جو ہے الگ بناؤں۔ تو حضرت جابر نے 6 ماہ کے بعد، کتنی دیر کے بعد؟ 6 ماہ کے بعد جا کر اپنے باپ کی قبر کو کھودا تاکہ میں اپنے باپ کی قبر الگ بناؤں۔ کہتے 6 ماہ بعد میں نے جب اپنے باپ کی قبر کو کھودا تو میرے باپ کی لاش اس طرح تھی جیسے آج ہی دفن کیا ہے، جیسے آج ہی دفن کیا ہے۔ پھر بات یہی نہیں بلکہ ایک دفعہ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر کھلتی ہے، مدینے میں سیلاب آیا اور وہ جو احد والوں کی قبریں تھیں ان کے منہ کھل گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ میرے باپ کی لاش آج بھی اسی طرح تھی جس طرح آج سے 46 سال پہلے تھی۔ کتنے سال؟ 46 ایئرز، 46 سال پہلے جسے دفن کیا تھا
وہ 46 سال کے بعد بھی اس کی باڈی، اس کا جسم یوں تھا جیسے آج ہی دفن کیا ہو. اور کہتے ہیں میرے باپ کے جسم کے جس حصے پر تلوار کا زخم تھا، اس وقت جب ہم نے اپنے باپ کو دفن کیا تو میرے باپ کا ہاتھ جو تھا وہ اس زخم کے اوپر تھا، اور جب قبر کھلی تو میں نے دیکھا وہ ہاتھ ابھی بھی وہیں پر تھا. ہم نے اس ہاتھ کو اس زخم سے ہٹایا، لیکن جب ہٹا کر ہم نے ہاتھ کو وہاں چھوڑا تو وہ ہاتھ پھر اسی زخم کے اوپر آ گیا. وہ ہاتھ پھر اسی طرح زخم کے اوپر آ گیا. دیکھیں اللہ کیسے عزتیں دیتا ہے. دیکھیں اللہ وہ خالق و مالک، اللہ کی قسم اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا، انہیں عزتیں، انہیں مقام اور انہیں مرتبے دینے والا. اور یارو اس رب سے دور ہو، اور یارو اس عزتیں دینے والے رب سے دور ہو، اتنے پیار کرنے والے رب سے دور ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹائم جو ہے وہ 9:40 تک ہے جی میرے کول کہ بس ہو گیا. میں نے 8:40 پر شروع کیا تھا، اگر کہتے ہیں 9:30 تو میں 9:30 بھی بند کرنے کو تیار. آخری بات، آخری واقعہ، بات ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور صحابی کا سن لیجئے، بہت سی چیزیں آخری بیان کر کے بات ختم کریں. ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے؟ الحمدللہ. خاصیت کیا ہے ان کی؟ تو بتا سکتا ہے؟ مشائخ میں سے کوئی نہ بولے، اخوان جو بیٹھے کو بتا سکتا ہے حضرت حنظلہ کی خاصیت کیا ہے؟ چلیں سنیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، احد کا دن ہے، ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن اجازت چاہی رات کے وقت کی کہ میں رات گھر سے ہوں، صبح میں آ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے اجازت دے. شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، بیوی سے ملاقات ہوئی، صبح غسل کیا، فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد پھر بیوی نے روک لیا، اور فجر کے بعد پھر بیوی سے ملاقات ہوئی. اتنے میں ملاقات کے بعد کوچ کرنے کا آرڈر اور حکم تھا، اس لیے بغیر غسل کیے ہی نکل گئے. بغیر غسل کیے ہی نکل گئے، چلے گئے. جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت حنظلہ کی شہادت ہوئی. اب سنیں جو عزت کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو اللہ کی قسم، ایک عظیم ترین مقام اور مرتبہ. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو زمین و آسمان کے درمیان چاندی کے برتن میں بادلوں سے پانی لے کر اس کو غسل دیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو زمین و آسمان کے درمیان فرشتے جو ہیں وہ بادلوں سے پانی لے کر حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. تو حنظلہ کا یہ نام ٹھہرا کہ غسیل الملائکہ، کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات میں پتہ چلا کہ فرشتوں نے غسل کیوں دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنی بیوی سے مباشرت کر کے نکل آئے تھے، غسل نہ کر سکے تھے، تو غسل اسے فرشتوں نے دیا ہے. اسے غسل فرشتوں نے دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ ملن سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ عبداللہ بڑے فخر سے کہا کرتا تھا انا ابن غسیل الملائکہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے. وہ عبداللہ جو فخر کیا کرتا تھا. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزتیں واللہ کیوں ملی؟ کس وجہ سے؟ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے انہیں یہ مرتبے دیے، یہ مقام دیے، یہ عزتیں دی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے. انہوں نے اللہ کی مانی، انہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. یہ غریب تھے، یہ مسکین تھے، یہ فقیر تھے. ان میں سے بعض ان کے رنگ کالے سیاہ تھے، ان میں سے بعض غلام تھے،
لیکن اللہ کی نظر میں ان کے مقام اور مرتبے بڑے اونچے تھے۔ اس ساری چیز کو بیان کر کے بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوست اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ عزتیں اللہ نے دینا بند نہیں کر دی ہیں۔ اللہ نے یہ عزتیں دینا بند نہیں کر دی ہیں۔ وہ اللہ کہ جس نے حبیب نجار کو عزت دی، وہ اللہ جس نے بلال کو عزت دی، وہ اللہ جس نے صاحب بن حرام کو عزت دی، وہ اللہ جس نے جلیبیب کو عزت دی، وہ اللہ وہ خالق و مالک جس نے عبداللہ بن عمر کو عزت دی، وہ اللہ جس نے حجرہ کو عزت دی، وہ خالق اور مالک وہ عزتیں آج تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح کا ایمان اور عمل کرو تو اللہ کی عزتیں تم اپنے نام بھی کروا سکتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کا ترجمہ اور مفہوم سن لیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ چاہے کوئی ہو، چاہے وہ نبی کے دور کا یا نبی کے دور کے بعد کا قیامت تک کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ اسے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ بہتر محفل جانتے ہیں کون سی ہے؟ وہ فرشتوں کی محفل ہے۔ اور یہاں بیٹھے ہو، میں آپ ہم سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، اس محفل میں یاد کر رہے ہیں۔ مانو نہ مانو میرا تو پکا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا کہ بِإِذْنِ اللہ اس وقت تیرے میرے نام اللہ کی بارگاہ میں لیے جا رہے ہوں گے۔ اور یقین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، نبی کی بات سچی ہے۔ اللہ کی قسم یقین دانے کے یقیناً ہمارا نام بِإِذْنِ اللہ ہمیں اپنی نبی کی بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، اس لیے ہم اس بات کا گمان ہے ہمارا کہ ہمارا تذکرہ وہاں ضرور ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے میرا یہ بندہ اگر میری طرف ایک بالشت آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر یہ ایک بازو کے برابر میری طرف آئے تو میں ایک گز فاصلے کے برابر اس کی طرف آتا ہوں، اگر یہ چل کر آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اب دیر تیری اور میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ دیر کدھر سے ہے؟ دیر ہماری طرف سے ہے۔ آؤ دیر نہ کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آؤ وہ رب تمہیں بھی بچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آؤ وہ رب تمہیں بھی عزتیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آؤ آگے بڑھو، عبادت کرو، اطاعت کرو، اس کے دین پر چلو، اس کی شریعت پر چلو، اس کے گھر مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کی کتاب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، صبح شام اس کو یاد کرو، صبح شام اس کی عبادت کرو۔ واللہ ہے وہ خالق و مالک تمہیں بھی عزتوں سے نواز دے گا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔